پہلے رسول خدا کی اس نے گستاخی کی تھی، اب صحابہ کی گستاخی کی ہے، یہ واجب قتل۔ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ کے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے۔ صحابہ کی گستاخی کی ہے، یہ واجب القتل ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں نہ پنڈی آئیں گے نہ لاہور آئیں گے، ہم کوئی ایک مڈل ایریا رکھ لیں گے، کوئی سکھیکی، کوئی بیرا، جس میں افی اور ملک بھی نام سے کوئی گفٹرز ہیں جو ٹک ٹاک پہ گفٹنگ کرتے ہیں۔ فائرنگ کی ہے، جس طرح سی سی ڈی اس وقت ایکشن لے رہی ہے، سی سی ڈی کو ان دونوں لڑکوں کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے، اور اگر ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں کے اندر ہماری نوجوان نسل میں تباہی کے اثرات مزید بڑھتے جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور آپ کا میزبان زین العابدین آپ کے ساتھ۔ آج ہم گفتگو کریں گے رجب بٹ اور شہزاد بٹی کی لڑائی پر، اور اس کے بعد ان کی ڈرامائی صلح پر۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ان کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ چیپ پبلسٹی کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پہلے یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 سال پرانی ویڈیو رجب بٹ کی وائرل ہوتی ہے۔ اس نے اس طرح کا ورڈ یوز کیا جس کے اوپر کافی علماؤں کا، کافی مولویوں کا اس پہ رد عمل آیا، جو کہ انہوں نے کہا کہ اس نے گستاخی پھر سے کی ہے۔ پہلے رسول خدا کی اس نے گستاخی کی تھی، اب صحابہ کی گستاخی کی ہے، یہ واجب قتل ہے۔ رجب بٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کی فقہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ فقہ کے مطابق آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، ان کے مطابق اہل تشیع فقہ میں کوئی کسی پہ تبرہ کرنا، اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ کے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا آیت اللہ خامنائی کی طرف سے، آیت اللہ سستانی کی طرف سے، کہ کسی بھی صحابہ پر تبرہ مت کرے۔ لیکن اس کے باوجود رجب بٹ ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور رجب بٹ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ سے اس نے انفالو کیا شہزاد بٹی کو، اور پلٹ کر شہزاد بٹی نے اس کی خار میں اس کو کہا کہ چونکہ اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، یہ واجب القتل ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں سے ان کا کلیش سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد رجب بٹ اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو وہ جہاں پر مقیم ہے وہاں پر بلا لیتا ہے، اور ایک رات میں ہی ملک سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ پھر شہزاد بٹی سرعام کھلی دھمکی دیتا ہے کہ میں نے تمہیں مارنا ہے، اور وہ وہاں پر بائک بیچتا ہے۔ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر 2 لڑکے اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے فائرنگ کرتے ہیں رجب بٹ کے گھر، اور وہاں پر کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے دیکھے ہی کہ میں کنا بڑا پلوان ہے گا، تینوں بھی میں مارنا ہے۔ اس کے بعد رجب بٹ اور ان کی لڑائی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور رجب بٹ کہتا ہے جی کہ تو اینا جو پلوان ہے گا، تو خود چونکہ باہر کے ملک رہتا ہے، اگر تو اتنا پلوان ہے تو میں بھی پاکستان پہنچتا ہوں، تم بھی پاکستان پہنچو۔ ان کی 25 جولائی کی تاریخ ڈن ہو جاتی ہے دونوں کے بٹوین۔ 25 کی ٹکٹ رجب بٹ بھی کروا لیتا ہے، 25 کی ٹکٹ شہزاد بٹی بھی کروا لیتا ہے، اور یہ دونوں اپنی چتراہٹ دکھانے کے لیے لاہور کے اندر، انہوں نے کہا لاہور میں یا اسلام آباد میں، چونکہ وہ پنڈی رہتا ہے شہزاد، لاہور میں رجب بٹ رہتا ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم دونوں نہ پنڈی آئیں گے نہ لاہور آئیں گے، ہم کوئی ایک مڈل ایریا رکھ لیں گے، کوئی سکھیکی، کوئی بیرا، جہاں پر ہم دونوں اپنی پلوانگری دکھائیں گے۔ اب مسٹر پتلو جو کہ ٹک ٹاک کے مشہور زمانہ سٹار ہے، وہ اپنی براڈ کے اوپر دونوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر 3-4 اور بھی لوگ ہوتے ہیں، جس میں افی اور ملک بھی نام سے کوئی گفٹرز ہیں جو ٹک ٹاک پہ گفٹنگ کرتے ہیں۔
وہ ہوتے ہیں اور ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے. آفٹر 10-15 منٹ میں رجب بٹ بھی گلے کرتا ہے, شہزاد بٹی بھی گلے کرتا ہے. اس سارے سبق کے بعد وہاں پر کہا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی ایف آئی آر واپس لیں جو کہ رجب بٹ نے نامعلوم افراد کے خلاف کٹوائی ہے. میں سی سی ڈی کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ جو 2 لڑکوں نے فائرنگ کی ہے, جس طرح سی سی ڈی اس وقت ایکشن لے رہی ہے, سی سی ڈی کو ان دونوں لڑکوں کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے اور اس بندے کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے, یہ شہزاد بٹی, کہ اس کی کیسے جرت ہوگی سی سی ڈی کی موجودگی کے اندر تری لگائے اور کہے کہ انہا تو پلوان ہے گا تو لاہور پہنچ. اس کو بھی آپ کا ایسا ڈر ہونا چاہیے کہ یہ ایک دفعہ کانپے. اب ان دونوں کی جب صلح ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کہتے ہیں جی کہ اب ہماری طرف سے آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی رنجش نہیں ہے, تم اپنے گھر خوش رہو, ہم اپنے گھر خوش رہتے ہیں. میرا صرف میری آڈینس سے ایک سوال ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ خود لڑتے ہیں, خود صلح کر لیتے ہیں. جو جوان بچے اس کے ولاگ دیکھتے ہیں, جو جوان بچے, جو نوجوان ہماری نسل ولاگ دیکھ دیکھ کے تباہ ہو رہی ہے, آیا کب تک یہ تماشا چلے گا؟ اس کو کس نے روکنا ہے؟ میں دیکھنے والوں کو کہوں گا آپ کو بھرپور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, نہ اس کو ویورشپ دیں, یہ تماشا ہے. اگر ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں کے اندر ہماری نوجوان نسل میں تباہی کے اثرات مزید بڑھتے جائیں گے. یہ رجب بٹ کبھی کسی کی برمتی کرتا ہے, کبھی کسی کی برمتی کرتا ہے, اور اس کے بعد آگے سے ایک جواب دے دیتا ہے جی ہماری فقہ میں برمتی کی اجازت ہے. اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. میں شیعہ علماء جتنے بھی علماء ہیں ان کو اس پہ آگے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہماری فقہ میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن کے اندر, لائک کریں, شیئر کریں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.